شام کی سنہری روشنی جب یونیورسٹی کے کشادہ احاطے پہ پھیلتی تو ہر شے نکھری نکھری محسوس ہوتی، مگر اس بھیڑ بھاڑ اور شور شرابے کے درمیان شمیلا کا وجود کسی پرسکون جھیل کی مانند تھا جس پہ ذرا سا بھی شکن آلود گمان نہیں ہوتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال کی طالبہ تھی، ایک ایسا سراپا جو پاکیزہ طبی متین لب و لہجے اور سلجھے ہوئے انداز کا استعارہ تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک وقار تھا، اس کی جھکی ہوئی پلکیں اس کی حیا کی سب سے ایک بڑی گواہ تھیں۔ اس کی تربیت اور اسراپ نفاست کے پیچھے اس کے گھر کا وہ پرسکون اور نور مہکتا ہوا ماحول تھا جو اسلامی اخلاقی دائرے میں پروان چڑھا تھا۔ چار دیواری کے اندر کا وہ جہان محبت اور تربیت کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں ہر اصول میں خلوص اور سجدے میں سکون بسا تھا۔ والدین کی راتوں کی دعائیں اور ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ آج وہ جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتے تو ان کے دل میں فخر اور تشکر کے جذبے سے بھر جاتے۔ گھر کی فضا میں بزرگوں کی شفقت اور قرآنی آیات کی مدھم سرگوشیاں کھلی ہوئی تھی جو اس گھر کے مکینوں کو دنیا کی مٹی سے الگ پاکیزگی عطا کرتی تھی۔ اسی پاکیزہ ماحول اور خاندانی روایات کے امین گھرانے میں شمیلا کی تقدیر پچھلے 3 سال سے ایک رشتے کے ساتھ بندھی تھی۔ اس کی منگنی اپنے ہی کزن دانیال سے طے تھی جو شہر کا جانا مانا اور کامیاب بزنس مین تھا۔ دانیال کا نام آتے ہی آنکھوں کے سامنے چمکتے ہوئے کارپوریٹ دفاتر، قیمتی سوٹس اور مصروف ترین کاروں کا قافلہ گھوم جاتا۔ وہ ایک ایسی دنیا کا باسی جہاں وقت کے پاس ٹھہرنے کے لیے مہلت نہیں ہوتی تھی، جہاں ہر لمحے نفع نقصان کے ترازو تولے جاتے تھے۔ شمیلا کے لیے یہ رشتہ ایک طے شدہ حقیقت تھا، ایک ایسا نام جو اس کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا تھا، مگر اس کی حقیقت سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ دانیال کی دنیا شمیلا کے پرسکون روشن گھرانے سے بالکل الٹ تھی، ایک ایسی دوڑ جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ وہ شہر کے اونچے حلقوں کا وہ نام تھا جو ہر وقت کارپوریٹ میٹنگز اور ایئرپورٹ لاؤنجز اور کاروباری ڈیلز میں الجھا رہتا تھا۔ جدید فیشنیبل لائف سٹائل، برانڈڈ سوٹس اور قیمتی گھڑیاں، رات گئے تک چلنے والی بزنس پارٹیاں اس کی زندگی کا معمول تھی۔ اس بے ہنگم چکا چوند بھری زندگی میں اس کے پاس دنیا بھر کے کاموں کے لیے وقت تھا، مگر شمیلا کے لیے اس کے پاس ہمیشہ ایک ہی جملہ ہوتا تھا: آج بہت مصروف ہوں، میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون پہ ہونے والے مختصر جملے، ہفتوں میں ایک آدھ ملاقات کا وعدہ بھی اکثر کسی ہنگامی میٹنگ کی نظر ہو جاتا۔ شمیلا کے لیے یہ دوری صرف وقت کی دوری نہیں بلکہ دلوں کے درمیان حائل ہوتی ہوئی وہ خاموشی تھی جو آہستہ آہستہ ان کے خلا کی صورت اختیار کر رہی تھی۔ وہ تو خود ایک پرسکون ٹھہراؤ کی خواہاں تھی، جبکہ دانیال کی زندگی ایک طوفان تھی جو ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس طوفان کی زد میں شمیلا کا احساس تنہائی روز بروز گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی معمول کے مطابق شروع ہوا تھا۔ لیکچرز کی تھکن سمیٹتے جب شمیلا یونیورسٹی سے واپس باہر نکلی تو شام کا دھندلکا سا اترنے لگا۔ رکشے اور بس کے انتظار میں اس نے قدم بڑھائے تو اچانک اسے اپنے سینے میں ہلکی سی انجان سے خلش اور جسمانی تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ درد اتنا شدید نہیں تھا کہ وہ فوراً گھبرا جاتی، اسی لیے اس نے اپنی فطری سادگی اور مصروف ذہن کے ساتھ اسے محض دن بھر کی تھکن یا اعصابی کھچاؤ سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ اس نے دوپٹے کا پلو ذرا مضبوطی سے سنبھالا اور نظر جھکائے سڑک پار کی، معمول کی طرح گھر کی طرف روانہ ہو گئی، یہ جانے بغیر یہ چھوٹی سی نظر انداز کی جانے والی تکلیف آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہلکی سی خلش اندر گندر گہرے گھاؤ میں بدلنے لگی۔ اگلے چند دنوں میں جب تکلیف میں شدت آنے لگی تو شمیلا کا دل ایک انجانے سے خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی راتوں کی نیندیں اڑنے لگیں، مگر اس کی گھریلو تربیت، اس کی شرم اور حیا نے اس کے لبوں پر تالا لگا دیا۔ جسم میں اٹھنے والی اس درد کو کسی کے سامنے بیان کرنا، بالخصوص گھر کے مردوں یا ان گنت الجھنوں کے درمیان ماں کے سامنے بھی فوراً ذکر کرنا اس کے لیے کسی پہاڑ توڑنے سے کم نہیں تھا۔ اس نے درد کو اپنے اندر ہی دبا لیا، مسکراہٹ کا چہرے پہ سجا رکھا تھا، خود کو اس عذاب میں اکیلے کھلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آسائش کے اس سفر میں آخرکار ماں کی مادری جبلت اور گہری نظر سے بیٹی کی یہ پوشیدہ تکلیف چھپی نہ رہ سکی۔ شمیلا کے چہرے کا زرد پڑتا رنگ اس کی خاموش ماں کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ ماں کے بار بار اصرار، منتوں اور شفقت بھرے سوالات کے آگے شمیلا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے گھٹ گھٹ کے جینے کے بجائے آخرکار ڈاکٹر کے پاس جانے کی حامی بھر لی۔ شہر کی معروف نامور باوقار فیملی سرجن ڈاکٹر حارث کا نام اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ کی مانند تھا جہاں اس کی عزت
اور حیات دونوں محفوظ رہ سکتی تھیں، اور یوں بھاری قدموں سے اس کلینک کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ شہر کا کوئی عام ڈاکٹر نہیں تھا، اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر حارث صرف ایک بہترین سرجن ہی نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت میں ایک الگی نفاست اور وقار رچا بچا تھا۔ اسپتال کے سفید دالان میں آپریشن تھیٹر کے دروازے اس کا پیشہ ورانہ دیانت پر مبنی کردار ہر ایک کے لیے مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ان چند گنے چنے طبی ماہرین میں سے تھا جو جدید علم کی روشنی کے ساتھ باوقار اخلاقی اقتدار کو اپنے عمل کا حصہ بناتے تھے۔ مریضوں کے ساتھ ان کا نرم لہجہ اور ساتھی عملے کے ساتھ ان کا شائستہ برتاؤ اس بات کا غمگاز تھا کہ اس کے نزدیک ڈاکٹری صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور مقدس عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ کلینک کے ہر نیلے سفید پس منظر میں جب رمیلا نے قدم رکھا تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر حارث کے کیبن کا دروازہ کھلا تو نظریں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سامنے رکھی کرسی کی نشست سنبھالی سفید کوٹ میں ملبوس سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے حامل ڈاکٹر حارث نے جب محبت اور احترام سے سر اٹھا کے دیکھا تو رمیلا کا وجود شرم و حیا کے بوجھ سے اور زیادہ جھک گیا۔ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھا رکھی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی تھی کہ الفاظ کتنے مشکل ہیں، انتہائی دھیمے لڑکھڑاتے مگر انتہائی باحیا اور نپے تولے لہجے میں لفظوں کو تول تول کے اس نے اپنی تکلیف کا احوال ڈاکٹر کے گوش کو ساڑ دیا، جہاں اس کی زبان پہ الفاظ سے زیادہ اس کی حیا بول رہی تھی۔ رمیلا کے لرزتے ہاتھ، جھکی ہوئی پلکیں ڈاکٹر حارث سے پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ وہ ایک تجربہ کار طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک درد دل رکھنے والا انسان بھی تھے، جو ایک لمحے میں بھانپ گیا کہ سامنے بیٹھی لڑکی نہ صرف جسمانی تکلیف میں ہے بلکہ اس کی حیا اور گھبراہٹ اسے اندر سے توڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر حارث نے اپنے سامنے رکھے فائل سے نظریں ہٹا کے کرسی کو ہلکا سا پیچھے کیا۔ اپنا قلم میز پہ رکھا اور ایک باپ یا بڑے بھائی جیسی شفقت اور پیشہ ورانہ پرسکون لہجے میں بولا، بیٹی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ بس کون سے بتائیں آپ کو تکلیف کتنے دنوں سے ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کے لہجے کی اس مٹھاس پختہ یقین نے رمیلا کے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو ایک لمحے میں تھام لیا۔ اس کے دل کا جو خوف ڈوب رہا تھا اسے ایک انجان سا سہارا مل گیا۔ ابتدائی احتیاطی چیک اپ کے بعد ڈاکٹر حارث نے اپنی میز پر رکھی فائل بند کی، ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر انتہائی متین اور سلجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، رمیلا صورتحال اتنی پیچیدہ نہیں، اب حتمی تشخیص تک پہنچتے ہوئے جڑ سے بات سمجھنے کے لیے ہمیں چند بنیادی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کروانا ضروری ہے۔ اس کے الفاظ میں کوئی گھبراہٹ ڈر پیدا کرنے والا عنصر نہیں تھا، بس ایک تسلی بخش ٹھہراؤ تھا جو مریض کو حوصلہ دیتا۔ اس نے اپنے پرسکرپشن پیڈ پہ چند نام لکھے اور ہلکی سی پرسکون مسکان کے ساتھ پرچہ رمیلا کی طرف بڑھایا، ساتھ ہی اسپتال کی لیبارٹری سیکھنے کے عمل اور وہاں موجود قابل عملے کے بارے میں بتا کے اسے مزید مطمئن کر دیا۔ کلینک کے دالان سے نکل کے جب رمیلا اسپتال کی معروف لیبارٹری کی طرف بڑھی تو اس کے قدم بوجھل اور دل کسی انہونی کے خوف سے دکھی تھا۔ ٹیسٹ کی پرچی ہاتھ میں تھامے جب وہ مخصوص کاؤنٹر کے قریب پہنچی تو انتظار گاہ میں موجود چمکتی روشنی اور جدید فیشن کے ماحول نے اسے ایک لمحے کے لیے اجنبی محسوس کروایا۔ وہیں صوفے پہ بیٹھی فیشنیبل لباس میں ملبوس مہنگی اینک لگائے ماہنور موجود تھی، وہی مانور جو دانیال کی ماڈرن دوست اس کی کارپوریٹ محفلوں کا لازمی حصہ تھی۔ مانور نے سر اٹھا کے رمیلا کو دیکھا جو اپنے سادہ لباس اور دوپٹے کو سنبھالے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ مانور کی نظروں میں بے نیازی تھی اور اسے دانیال کی زندگی سے مکمل طور پہ ناواقف، محض ایک عام اور اجنبی لڑکی سمجھ رہی تھی جو شاید کسی معمولی چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ وہ جو دانیال کی دنیا کی شہزادی کہلاتی تھی آج اس چکا چوند میں بالکل تنہا اور انجان کھڑی تھی، جہاں کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس اجنبی کے چہرے کے پیچھے کون سی کہانی اور کیا رشتہ چھپا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد لیبارٹری کے کاؤنٹر سے جب وہ لفافہ رمیلا کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ واپس ڈاکٹر حارث کے کیبن میں پہنچی۔ ڈاکٹر حارث نے جب رپورٹس کھول کے ان کا بغور جائزہ لیا تو ان کے چہرے پہ سنجیدگی نے رمیلا کو مزید خوف زدہ کر دیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر حارث نے سر اٹھا کے نرمی سے بولا، رمیلا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ جسم میں ایک چھوٹا سا رسولی نما مسئلہ بن چکا ہے۔ بروقت تشخیص بہت غنیمت ہے، اگر یہ کوئی خطرناک بات نہیں، لیکن مکمل صحت یابی کے لیے اس کا فوراً اور بروقت علاج بہت ضروری ہے۔
ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جہاں شمیلا کے دل پہ دستک دی وہیں اندر ہی اندر یہ احساس بھی جگایا کہ اب اس درد کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شمیلا کے چہرے پہ پھیلتی ہوئی سردی اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے خوف کے سائے کو ڈاکٹر حارث نے ایک پل میں پڑھ لیا۔ اس نے اپنی کرسی کو تھوڑا سا آگے سرکایا، میز پر رکھی رپورٹس کو ایک طرف کیا، نہایت شفقت اور یقین بھرے لہجے میں کہا، شمیلا میری بات سنیں، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی بہت بڑا مرض نہیں، بس ایک چھوٹا سا مائنر پروسیجر، ایک معمولی سی سرجری ہے جو طبی اصولوں کے مطابق 100% محفوظ ہے۔ آپ پختہ یقین رکھیں سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حارث کے اس پر اعتماد اور نرم لہجے نے جو کسی سایہ دار درخت کی مانند تھا شمیلا کے لرزتے ہوئے دل کو ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ بخشا۔ ڈاکٹر حارث کے کلینک سے نکل کے جب شمیلا گاڑی میں بیٹھی تو جسمانی تکلیف سے زیادہ اس کے اندر ایک عجیب سا سناٹا اتر آیا تھا۔ اس نے فون پہ دانیال کو اپنی اس کیفیت اور آنے والی سرجری کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، مگر دانیال کا رد عمل ہمیشہ کی طرح روایتی اور سرد مہر تھا۔ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز میں ہمیشہ کی طرح کارپوریٹ میٹنگز کی کہما کہمی، فائلوں کے الٹنے پلٹنے کی آوازیں اور کاروباری مصروفیات کی دھمک واضح تھی۔ شمیلا تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتی ہو، دیکھو میری بہت اہم ڈیل فائنل ہونے والی ہے، میں بس 2 دن بعد فارغ ہو کے دیکھ لوں گا، اپنا خیال رکھو اوکے۔ دانیال نے کی اس پہ اعتنائی نے جیسے شمیلا کے دل پہ کوئی سرد پتھر رکھ دیا۔ وہ جو زندگی کی اس گھٹن موڑ پہ ہونے والی شریک حیات کے کندھے پہ سر رکھ کے 2 آنسو بہانا چاہتی تھی، یہ جان کے اور بھی ٹوٹ گئی کہ دانیال کی دنیا میں اس کی اس بیماری، اس کے خوف، اس کے آنسوؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ جس رشتے کو پچھلے 3 سال سے اپنی تقدیر سمجھتی چلی آ رہی تھی وہ حقیقت میں کاغذ کے ایک ایسے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں تھا جس پر محبت کی سیاہی کبھی اتری ہی نہیں تھی۔ سرجری سے ٹھیک 1 دن پہلے جب اسپتال کے سفید کمرے کی فضا میں کسی گہرے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی تو دروازے پہ ہلکی سی دستک کے ساتھ ہانیہ اندر داخل ہوئی، وہ چھوٹی بہن جو شمیلا کے لیے صرف ایک خون کا رشتہ نہیں بلکہ اس کی روح کا سکون اور سب سے بڑا سہارا تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ اور ہونٹوں پہ وہ مسکان تھی جو بڑے سے بڑے طوفان کو ممانعت کر دیتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے شمیلا کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے دباتے ہوئے بولی، باجی آپ کیوں اتنا دل چھوٹا کر رہی ہیں؟ یہ تو بس ایک چھوٹا سا مرلہ ہے اور انشاءاللہ کل اس کے بعد آپ بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ ہانیہ کی باتوں میں جو اپنائیت اور بے لوث محبت تھی اس نے شمیلا کے دل پہ جمی ہوئی خوف کی تہ کو پگھلا کے رکھ دیا۔ اس نے بہن کے کندھے پر سر رکھ دیا اور ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ دنیا میں اگر دانیال جیسے بے پرواہ لوگ ہیں تو ہانیہ جیسی جان نثار کرنے والی محبت بھی موجود ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑنے دیتی۔ سرجری کی وہ طویل صبح جب اسپتال کے کوریڈور میں گھڑیاں سست روئی سے ٹک ٹک کر رہی تھی، شمیلا کے دل کی دھڑکنیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہو رہی تھی، اس کی پلکیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں، اسے امید میں کہ شاید دانیال اپنی تمام مصیبتوں اور میٹنگز کو ایک طرف رکھ کے اس کے پاس آ جائے گا، اس کے سرد ہاتھوں کو تھام کے کہے گا، میں یہی ہوں شمیلا، گھبراؤ نہیں۔ مگر گھڑی کی سوئیوں نے جب مقررہ وقت کا اشارہ کیا تو فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف دانیال کی آواز تھی جو بالکل بے نیاز اور پیشہ ورانہ تمکتراک سے بھرپور تھی، شمیلا تمہیں پتہ ہے نا کہ آج کی یہ ڈیل میرے لیے کتنی اہم ہے، بس اب کچھ ہی دیر بعد میری فائنل پریزنٹیشن ہے، میں اسپتال نہیں آ سکوں گا، اپنا آپریشن آرام سے کرواؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں شام کو واپسی پہ فون کر لوں گا، اوکے بائے۔ فون کٹ گیا مگر اس کی گونج اسپتال کے اس تنہا کمرے میں ایک طوفان چھوڑ گئی۔ شمیلا نے اپنا فون تکیے پہ رکھا اور بند آنکھوں کے گوشوں سے ایک بے آواز آنسو نکل کے اس کی گال پہ پھسل گیا جو زندگی بھر کے سفر میں اپنے شریک حیات بننے والا تھا، آج زندگی کی سب سے نازک ترین موڑ پہ ایک فون کال کی مسافت پہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپریشن تھیٹر کی ٹھنڈی نیلی روشنیوں میں جب نرسیں اور طبی عملہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھا تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سرجری شروع ہونے سے چند لمحے پہلے جب شمیلا کی دھڑکنیں خوف اور تنہائی کے احساس سے ڈگمگانے لگی، اس نے اپنے سر کے پاس جانی پہچانی پر اعتماد موجودگی محسوس کی۔ ڈاکٹر حارث جو اس کا کیس نگران سرجن تھا، اپنے وائٹ گاؤن اور ماسک کو درست کرتے ہوئے خود ذاتی طور پہ آپریشن تھیٹر کے اندر موجود تھا۔ وہ صرف باہر سے احکامات صادر کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اسپتال کی اس احساس ترین مرحلے پہ شمیلا کے قریب کھڑے ہو کے نہ صرف سرجری کے ہر ایک قدم پہ اپنی سخت نگرانی رکھی
بلکہ ایک مسیحا کی طرح اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ اس کی مریضہ کو ذرا بھی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ ہو۔ اس کی وہ خاموش اور باوقار موجودگی جو عزت اور تحفظ کا احساس بن کے رومیلا کے گرد تن گئی تھی، اس تنہا لڑکی کے لیے اس لمحے دنیا کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ نشہ دوا کا اثر جب دھیرے دھیرے کم ہونے لگا اور پپوٹوں پہ جمی سنگینی چھٹنے لگی تو رومیلا نے انتہائی بوجھل انداز میں اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے کا دھندلا پن جب چھٹا تو اس نے خود کو ہسپتال کے کوریڈور کے روم میں صاف ستھرے اور مدھم روشن ماحول میں پایا۔ اس کے بستر کے بالکل قریب ڈاکٹر حارث اپنے سفید کوٹ میں ملبوس انتہائی اطمینان اور سکون بھرے چہرے کے ساتھ موجود تھے۔ سرجری مکمل ہو چکی تھی اور وہ اس نبض اور تافز قلب کا جائزہ لے رہے تھے۔ رومیلا کے خشک ہونٹ جیسے ہی ہلے، اس کی نیم واں آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک کے گالوں پہ آئے۔ ڈاکٹر حارث نے شفقت اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ الحمدللہ، سرجری بالکل کامیاب رہی رومیلا، اللہ نے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس لمحے درد کے بادل چھٹ چکے تھے۔ ڈاکٹر حارث کے الفاظ اس کے لیے ایک حقیقی راحت بن کے برس پڑے۔ سرجری کے بعد اگلے چند گھنٹے رومیلا کے لیے کمزوری تھکن سے بھرپور تھے، مگر ڈاکٹر حارث نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی تکلیف کا ہر ممکن ازالہ ہو۔ وارڈ میں قدم رکھتے ہی اس نے نرسنگ اسٹاف اور متعلقہ عملے کو بلایا اور انتہائی سختی اور پیشہ ورانہ دھیمے لہجے میں ہدایت دی، دیکھیں مریضہ کی حالت ابھی نازک ہے اور ابھی وہ آرام کی ضرورت ہے اور اندرونی طور پہ گھبرائی ہوئی ہیں، ان کی ادویات اور غذا کا خاص خیال رکھا جائے۔ ذرا سا بھی عارضہ یا تکلیف ہو تو مجھے فوری طور پہ اطلاع دیجیے گا۔ صرف احکامات صادر کرنے تک ہی بات محدود نہیں تھی۔ ڈاکٹر حارث نے اپنے انتہائی مصروف شیڈول میں بار بار وقت نکالا، کبھی ڈیوٹی نرس کے ذریعے حال معلوم کرتے تو کبھی خود وارڈ کے دروازے پہ آ کر یا ہلکی سی دستک دے کے پوچھتے، رومیلا اب طبیعت کیسی ہے؟ کوئی درد یا تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی؟ گھبرائیے گا نہیں، اب آپ خطرے سے بالکل باہر ہیں۔ رومیلا جب بھی اپنی بھاری پلکیں اٹھا کے ڈاکٹر حارث کو اپنے قریب دیکھا تو اس کے دل میں ایک انوکھا سا احساس اترا۔ اس نے کمزور اور لرزتے ہوئے لہجے میں دھیمے سے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے اور آپ کی ٹیم نے میری اتنی دیکھ بھال کی ہے کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں۔ ڈاکٹر حارث نے اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے پرخلوص اور اطمینان بخش مسکان کے ساتھ جواب دیا، شکریہ اس بات کا رومیلا، یہ تو فرض بھی ہے اور انسانیت کا تقاضا بھی۔ ایک ڈاکٹر کا سب سے پہلا رشتہ اس کے مریض کے درد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنی صحت پہ دھیان دیں اور اس بات کا پختہ یقین رکھیں کہ آپ جلدی تندرست ہو جائیں گی اور اپنے گھر لوٹ جائیں گی۔ اس کے یہ الفاظ جو کسی مرہم کی طرح رومیلا کے دل پہ لگے، اسے حوصلہ دیا جو اس نے اپنوں کی بھیڑ میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسپتال کی چار دیواری سے نکل کے رومیلا اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچی۔ بہن ہانیہ نے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، مگر دل کے کسی گوشے میں اب دانیال کے آنے کا انتظار باقی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دانیال بھی ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ لیے وہاں آ پہنچا۔ اس نے چہرے پہ روایتی مسکان سجا رکھی تھی، جیسے کوئی رسمی فرض نبھا رہا ہو۔ گلدستہ رومیسا کی طرف بڑھاتے ہوئے دانیال نے لاپرواہی سے کہا، ارے رومیلا، کیسی ہو؟ اب دیکھو، میں نے تمہارے لیے یہ پھول منگوائے ہیں، بس کیا بتاؤں، آفس میں پچھلے 2 دنوں میں کام کا اتنا پریشر تھا کہ میرا سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ خیر اب تو تم ٹھیک ہونا، بس زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ رومیلا نے اپنے کمزور ہاتھوں سے پھول تھامے جن کی مہک تازہ تھی، مگر ان میں سے اپنوں جیسی گرم جوشی غائب تھی۔ اس نے گہری سانس لے کے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں نہ تو اس کی تکلیف کا کوئی احساس تھا اور نہ ہی اس کی تنہائی کا کچھ پچھتاوا۔ رومیلا نے دھیمے اور دکھی لہجے میں کہا، دانیال، پھولوں کی ان گلدستوں اور ظاہر رسموں سے زیادہ مجھے اس وقت آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے 2 بول تسلی کی ضرورت ہے۔ جب اسپتال کے اس تنہا کمرے میں درد سے لڑ رہی تھی تب آپ کو اپنے کام سے فرصت نہیں ملی۔ دانیال نے اس کی بات پہ ہلکا سا بے پرواہ کہکا لگایا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے بے نیازی سے بولا، اوہ رومیلا، تم بنا ہر وقت جذباتی باتیں شروع کرتی ہو۔ بزنس کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے جہاں ہر منٹ کی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے پھول بھی بھیجے، حال بھی پوچھا، اب اور کیا چاہتی ہو کہ اب اس بات کو یہیں ختم کرو؟ مجھے ایک اور میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اپنا خیال رکھو۔ وہ الوداعی جملہ کہتا ہوا تیزی سے مڑا اور پل بھر میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رہ جانے والی رومیلا کے دل پہ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں موجود یہ پھول صرف دکھاوے کے سوا کچھ نہیں تھے۔
دانیال کے جانے کے بعد کمرے میں ایسی خاموشی پھیل گئی جو الفاظ سے زیادہ گہری اور تکلیف دہ تھی۔ رومیلا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں کے گلدستے کو میز پہ رکھا جس کی تازگی اب اسے کسی طنز کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے کہ اس کے اندر کی کوئی بہت بڑا شیشہ ٹوٹ کے بکھر گیا ہو۔ کمرے کے نیم تاریک گوشے میں صوفے پہ نیم تراس ہو کے اس نے دھیمے لہجے میں خود سے کلام کیا۔ اس کی زبان پہ وہ تلخ حقیقت آ گئی جسے وہ پچھلے 3 سال سے جھٹلاتی آ رہی تھی۔ سب کچھ ایک فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جہاں میری تکلیف، میری چیخیں، میرا تنہا پن کسی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ہانیہ جو کچھ دیر پہلے ہی کچن سے چائے کا کپ لے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، بہن کی یہ کیفیت دیکھ کے فوراً پاس آئی۔ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی، باجی آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی اذیت دے رہی ہیں؟ جو انسان آپ کے آنسوؤں کی قیمت نہ پہچان سکے وہ آپ کی پوری زندگی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ رومیلا نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو پلکوں کے اشارے سے روکا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ہانیہ کے ہاتھوں میں دے کے ٹوٹے لہجے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو ہانیہ، آج مجھے سمجھ آ گئی ہے دانیال کے ساتھ میرا رشتہ کوئی دلوں کا بندھن نہیں بلکہ محض ایک روایتی سمجھوتا ہے، ایک ایسا کاغذ جس پہ معاشرے کی مہر تو ثبت ہے مگر محبت کی سیاہی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں۔ اس کے ان الفاظ میں کوئی شکوہ نہیں تھا بلکہ ایک پختہ تلخ احساس حقیقت تھا جس نے اس کے دل کو اندر سے آزاد کر دیا، ایک ایسے رشتے کی قید میں جو صرف نام کا تھا، جس میں دونوں کناروں کے درمیان فاصلے کبھی مٹ نہیں سکتے تھے۔ سرجری کے کچھ دن بعد جب رومیلا فالو اپ چیک اپ کے لیے دوبارہ ڈاکٹر حارث کے کلینک پہنچی تو اس کے چہرے کی زردی آنکھوں میں چھائی ہوئی اداسی نے ڈاکٹر حارث کی تجربہ کار نگاہوں میں کچھ پوشیدہ نہ رکھا۔ زخم تو بھر رہے تھے مگر روح کی تھکن اب بھی باقی تھی۔ ڈاکٹر حارث نے اپنی میز پہ رکھی فائلوں کو بند کیا، چشمہ اتار کے سائڈ پہ رکھا، انتہائی شفقت خلوص بھرے لہجے میں گویا ہوا، رومیلا جسمانی طور پر تو آپ کی سرجری بالکل کامیاب رہی، زخم بھی تیزی سے مندمل ہو رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اندر سے اب بھی کسی ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہیں۔ رومیلا نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اور بے بسی دیکھ کر ڈاکٹر حارث نے نرمی سے اپنی بات جاری رکھی، دیکھیں دوائیاں اور مرہم جسم کا علاج کر سکتے ہیں لیکن اندرونی سکون کے لیے پرسکون سوچ اور ذہنی اطمینان بہت ضروری ہے۔ زندگی میں کچھ رشتے، کچھ توقعات انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں جنہیں وقت پہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو بس اپنی ذات کو ترجیح دینی ہوگی، اپنے دل کو مضبوط کریں، اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی اپنی ذات کتنی قیمتی ہے۔ رومیلا نے لرزتے ہوئے بھیگے لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر کچھ سچائیاں قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، دل کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہنا۔ ڈاکٹر حارث نے پرخلوص حوصلہ افزا مسکان کے ساتھ میز پہ رکھا پرچی اس کی طرف بڑھائی اور بولا، وقت سب سے بڑا مرہم ہے رومیلا، بس خود پہ یقین رکھیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کریں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ ادویات میں نے لکھ دی ہیں، باقی میرا یقین کریں، آنے والا وقت آپ کے لیے بہت سے نئے اور بہتر راستے لے آئے گا۔ ڈاکٹر حارث کے پرخلوص مخلصانہ الفاظ نے رومیلا کے دل پہ ایک ایسا اثر چھوڑا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے طوفان کے بعد سمندر میں پھر سے گہرا سکون اتر آیا ہو۔ کلینک سے واپسی پہ کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی رومیلا جب خاموشی سے کھڑکی سے باہر بہتے مناظر کو دیکھ رہی تھی تو ہانیہ کی تیز اور باریک بین نگاہیں اپنی بہن کے چہرے پہ موجود اس کے ہلکے سے ذہنی اطمینان کو محسوس کر رہی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے غائب تھا۔ ہانیہ نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے پیچھے کی طرف دیکھا جہاں ڈرائیور گاڑی چلانے میں مصروف تھا، سر جھک کے دھیمے اور پراسرار مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، باجی آپ نے ایک بات نوٹ کی، آپ جب بھی ڈاکٹر حارث کے پاس جاتی ہیں آپ کے چہرے پر عرصے کی اداسی کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ رومیلا نے چونک کر ہانیہ کی طرف دیکھا، قدرے الجھ سے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو ہانیہ، وہ میرے ڈاکٹر ہیں بس اور کچھ نہیں۔ ہانیہ نے ہلکا سا مسکرا کے اپنے کاندھے ہلائے اور دھیمے مگر پختہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، نہیں باجی، صرف ڈاکٹر اور مریض کی نہیں، میں نے ان کی شخصیت، ان کے بولنے کے انداز میں سب سے بڑھ کے آپ کی تکلیف کے ساتھ ان کے خلوص کو بہت غور سے دیکھا ہے۔ وہ انسان جو ایک اجنبی مریض کے درد کو محسوس کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں دانیال بھائی کو تو کبھی آپ کے آنسوؤں سے بھی فرق نہیں پڑا۔ رومیلا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پرس کو مضبوطی سے تھام لیا اور نیچی نظروں سے بولی، ہانیہ تم نہیں سمجھتی، زندگی کے ہر موڑ، ہر رشتے پہ اتنے انسان نہیں ہوتے جتنے باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ دانیال کے ساتھ میرا ماضی ہے، ایک سمجھوتا ہے،
ہانیہ نے فوراً رمیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں محبت اور خلوص لیے بولی، ماضی وہی بہتر ہے باجی جو حال کو جہنم نہ بنا دے۔ دانیال بھائی نے جس انسان کے ساتھ پوری زندگی گزارنا مسلسل سزا کی طرح ہے، اس کے برعکس ڈاکٹر حارث جیسے سلجھے ہوئے درد دل رکھنے والے انسان کی شخصیت میں وہ میچورٹی اور اپنائیت ہے جو کسی بھی عورت کی زندگی کا حقیقی سہارا دے سکتی ہے۔ وہ آپ کے لیے دانیال سے کہیں زیادہ بہتر اور مناسب ہیں۔ ہانیہ کی کہی گئی بات اس گاڑی کی فضاؤں میں دیر تک گونجتی رہی۔ شمیلا کے دل میں پہلی بار یہ سوال نئے زاویے سے ابھرا کہ زندگی کا اصل ساتھی وہی ہونا چاہیے جو کاغذوں میں ہو یا وہ روح کے زخموں کو سینا جانتا ہو۔ شام کے دھیمے اجالے میں جب گھر کے آنگن میں ہلکی سی دھوپ سمٹ رہی تھی، شمیلا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکی میز پہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رنگ برنگے دھاگوں کے رکھے تھے، وہی روایتی ہینڈی کرافٹس اور ہاتھ کا ہنر جسے اس نے دانیال کی بے توجہی اور اپنی مصروفیات کے گھرتاب میں کہیں پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دل سے تمام پرانی الجھنوں بیکار امیدوں کا بوجھ اتارا، اپنی انگلیوں میں سوئی تھام کے ایک بار پھر اسے تخلیقی دنیا میں قدم رکھا جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک کے ساتھ ہانیہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کا ٹرے لیے۔ اس نے جب رمیلا کو اس انہمناک اور شوق سے کام کرتے دیکھا تو اس کے چہرے پہ روشن اطمینان بخش مسکان پھیل گئی۔ ہانیہ نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے خوشی اور حیرت سے کہا، باجی آج اتنے دنوں بعد آپ کے چہرے پہ مسکان، میں یہ پہلا پرانا ہنر دیکھ کے یوں لگ رہا ہے جیسے رمیلا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ واپس آ گئی ہے۔ کیا بات ہے؟ رمیلا نے سوئی اور دھاگے کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، محبت بھری نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کے بولی، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو ہانیہ، میں نے بہت وقت ضائع کیا کسی ایسے انسان کی راہ تکتے ہوئے جسے میری قدر نہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی خوشی کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ انسان کا اپنا ہنر اور اس کی اپنی ذات ہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہانیہ نے محبت سے رمیلا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تائید کرتے ہوئے بولی، بالکل باجی، یہی تو زندگی ہے، آپ کو رکنا نہیں، یہ ہنر یہ آرٹ ہی آپ کی اصل شناخت ہے۔ رمیلا نے ایک بار پھر پر امید نظروں سے اپنے ہاتھ پر کام پہ نگاہ ہٹا لی اور سوئی کو آگے بڑھایا۔ اس کے اندر کا یہ نیا اعتماد اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ماضی کے کسی تاریک سائے میں جینے کے بجائے اپنے مستقبل کی خوبصورت تصویر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشنے چلی ہے۔ کارپوریٹ دنیا کی رنگینیاں اور ماڈرن لائف سٹائل دانیال کی ترجیحات کو مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ ہسپتال کے دنوں کی صحت مہری واضح دورے میں بدلتی جا رہی تھی۔ ماہنور کے ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی قربتیں، نجی محفلیں، 5 اسٹار ہوٹلوں کی پارٹیز اب اس کا معمول بن چکی تھیں، اور اس سب کے نتیجے میں رمیلا کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا اور نہ ہی کوئی جذباتی لگاؤ۔ ایک شام جب دانیال کافی دیر سے گھر واپس لوٹا، اس کا کوٹ بازو پہ لٹکا ہوا تھا، چہرے پہ بیزاری عیاں تھی۔ رمیلا نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے دھیمے مگر شکواں کناں لہجے میں کہا، دانیال آپ کو اندازہ ہے آج پورا ہفتہ ہو گیا ہے آپ نے گھر پہ وقت نہیں گزارا، فون پر بھی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے، آخر یہ کیسا رشتہ ہے؟ دانیال نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے ایک سرد اور لاپرواہ کہکا لگایا، تیز لہجے میں بولا، دیکھو رمیلا، میرا بزنس سرکل، میری زندگی تمہاری ان چھوٹی موٹی باتوں سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ ماہنور اور میرے باقی بزنس پارٹنرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میری پروفیشنل لائف کا حصہ ہے۔ اب میں ہر وقت تمہارے پاس آ کے نہیں بیٹھ سکتا، تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میری دنیا صرف گھر تک محدود نہیں رہی۔ رمیلا نے صوفے کا کنارہ مضبوطی سے تھام لیا، اس کے دل پہ جیسے کسی نے طنز کا تیر چلا دیا ہو۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پروفیشنل لائف یا اپنی ذمہ داریوں سے فرار دانیال، اب آپ کو صفائی دینے کی بھی سہمت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اچھی طرح جان چکی ہوں اس رشتے میں میرا مقام کیا ہے۔ دانیال نے رمیلا کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بریف کیس صوفے پہ پھینکا اور لاپرواہی سے بولا، جو مرضی سمجھو، میرے پاس اس وقت اس فضول بحث میں پڑنے کا بالکل وقت نہیں، مجھے صبح کی فلائٹ کے لیے بھی تیاری کرنی ہے، کچھ دیر میں ماہنور کے ساتھ ڈنر میٹنگ پہ بھی جانا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا بے پرواہی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے رہ جانے والی رمیلا کے دل پہ حقیقت ایک بار پھر ہتھوڑے کی طرح لگی کہ دانیال کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ شہر کی پررونق شاپنگ مال میں وسیع گیلری میں جب رمیلا اپنے ہینڈ کرافٹس کے لیے کچھ نئے ڈیزائن اور دھاگے خریدنے میں مصروف تھی، تبھی ایک جانی پہچانی آواز اس کے قدموں کی رفتار کو دھیما کر دیا۔ اس نے چونک کے گردن موڑی تو سامنے ڈاکٹر حارث کو کھڑے پایا۔
جو اپنے کسی ضروری سامان کے سلسلے میں وہاں موجود تھے۔ نظریں چار ہوئیں تو ڈاکٹر حارث کے چہرے پہ شائستہ پرخلوص مسکان ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کے باقاعدہ سلام کیا، نہایت دھیمے پرخلوص لہجے میں پوچھا، السلام علیکم رومیلا، آپ یہاں؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سرجری کے بعد اب صحت کیسی ہے؟ کوئی تکلیف پریشانی تو نہیں؟ رومیلا نے ادب سے سر جھکا کے سلام کا جواب دیا اور کچھ سنبھل کے بولی، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے اب میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، زخم بھی بھر چکے ہیں اور میں نے اپنا روایتی کام بھی دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر حارث نے تسلی بھرے انداز میں سر ہلایا، نگاہوں میں آج سے احترام دیے بولا، یہ سن کے بہت خوشی ہوئی رومیلا، اللہ آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ ہنرمند باصلاحیت انسان کو اندرونی طور پہ پرسکون رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر حارث کی یہ نپاتولہ شائستہ اسلامی اخلاق و تہذیب میں ڈوبا ہوا انداز چاہے خیر محرم ڈاکٹر نے انتہائی باوقار فاصلے پہ رہ کے ایک مریضہ کی عزت نفس، اس کے ذہنی سکون کا جس خلوص کے ساتھ خیال رکھا، اس نے رومیلا کے دل پہ ایک گہرا اور پاکیزہ اثر چھوڑ دیا۔ اس کے لب و لہجے کی سادگی، نظروں کی پاکیزگی، گفتگو کا یہ انداز دیکھ کے رومیلا کے دل میں ڈاکٹر حارث کے لیے انوکھا احترام اور ایسا گہرا سکون اتر آیا جس نے پوری دنیا میں کہیں اور محسوس نہیں کیا تھا۔ شہر کے معزز گھرانے میں منعقد تقریب کے دوران رومیلا کی والدہ اپنے کچھ جاننے والی خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہیں اتفاق سے ڈاکٹر حارث کی والدہ ان کی بہن سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی۔ ڈاکٹر حارث کے گھرانے کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا نپاتولہ شائستہ انداز، گفتگو میں چھلکتی ہوئی اسلامی تہذیب اخلاق نے رومیلا کی والدہ کو بے حد متاثر کیا۔ تقریب کے بعد گھر واپس آ کے انہوں نے رومیلا کے سامنے اس خاندان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بیٹی اتفاق سے میری ملاقات ڈاکٹر حارث کے گھر والوں سے ہوئی، ماشاءاللہ اتنے سلجھے ہوئے اور باوقار لوگ ہیں کہ دل خوش ہو گیا۔ خاص طور پہ ڈاکٹر حارث صاحب، ان کے اخلاق، ان کی شرافت، ان کے بولنے کا انداز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عمدہ تربیت میں پلی ہیں۔ آج کے اس دور میں اسے باحیا اور اصول پرست لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ ماں کے منہ سے حارث کے لیے یہ کلمات سن کے رومیلا کے دل میں ان کے لیے احترام کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا۔ دوسری طرف زندگی کا ایک اور بھیانک اور تلخ سچ رومیلا کے سامنے بے نقاب ہونے والا تھا۔ اسی شام جب دانیال گھر نہیں لوٹا، اس کا فون بند جا رہا تھا، تو رومیلا کے ایک قریبی جاننے والا تشویشناک خبر اور کچھ تصاویر لے کے ان کے گھر آ گیا۔ ان تصاویر میں دانیال شہر کے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں مہنور کے ساتھ انتہائی بے باک و نامناسب غربت کی حالت میں موجود تھا۔ وہ تصاویر حقیقت رومیلا کے سامنے شیشے کی طرح صاف ہو کے آ گئی۔ دانیال کی مصروفیت، بزنس میٹنگز کا بہانہ، اصل میں اس فریب اور بے اعتنائی کا پردہ تھا، اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے کھیل رہا تھا۔ رومیلا نے جب وہ تصاویر اپنی آنکھوں سے دیکھی تو اس کے اندر موجود شک و شبہات کے بادل ایک ہی لمحے میں چھٹ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے کی پیالی میز پہ گر کے ٹوٹ گئی، مگر اس کے چہرے پہ کوئی روندا ہوا آنسو نہیں آیا، بلکہ پختہ سرد اور خاموشی چھا گئی۔ اس نے کانپتے مگر مضبوط لہجے میں خود سے کلام کیا، اب کوئی فریب باقی نہیں رہا۔ دانیال نے اس رشتے کی آخری ڈور بھی اپنے ہاتھوں سے کاٹ دی۔ ہانیہ جس وقت وہیں موجود تھی، اس نے فوراً آگے بڑھ کے رومیلا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات میں بولی، باجی اب بھی وقت ہے، اس انسان کے لیے اپنے آپ کو مزید اذیت مت دیں۔ جو شخص آپ کی عزت، آپ کے پاک رشتے کا پاس نہ رکھ سکا، وہ آپ کی زندگی کا لمحہ بھی پانے کا حقدار نہیں۔ رومیلا نے ہانیہ کی طرف دیکھا، اپنے آنسوؤں کو پپوٹوں میں روکا اور ایک گہرا سانس لے کے پختگی سے کہا، تو بالکل ٹھیک کہتی ہو ہانیہ، اب اس رشتے کو مزید کھینچنے کا کوئی جواز باقی نہیں۔ جس گھر میں احترام خلوصی نہ ہو، وہاں زبردستی کے رشتے لاشوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اب مجھے اس قید سے خود کو آزاد کرنا ہوگا۔ باہر جھومتے بادلوں، گرجتے برستے طوفان کے درمیان رومیلا اپنے کمرے کی تنہا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے اس ناچتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اندر کا طوفان اس موسلادھار بارش سے کہیں زیادہ بھیانک اور گہرا تھا۔ دانیال کی بے وفائی، مہنور کے ساتھ اس کے بے باک غربتوں کے حقائق سامنے آنے کے بعد اس کی خودداری غیرت نفس بیدار ہو چکی تھی۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر کے اس کھوکھلے رشتے کی بارہا جائزہ لیا، خود سے سوال کیا، کیا اس عورت کی عزت اور اس کا خلوص، اس کی زندگی اتنی بے وقت ہے کہ وہ کسی بھی ایسے انسان کے غلام بن کے رہے جس کے آنسوؤں کا بھی سودا کر دے؟ اس کی انا اور خودداری نے صاف انکار کیا کہ وہ اب اس زہریلے سمجھوتے کو مزید ڈھوئے۔ اس دوران جب بارش کی بوندیں شیشے کی شدت سے پیٹ رہی تھی،
رومیلا کی طبیعت اندرونی کمزوری اور ذہنی کوفت کی وجہ سے ایک بار پھر بگڑنے لگی تو اس نے بے اختیار ہو کے دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کافی دیر بعد بالآخر فون اٹھایا تو پس منظر میں موسیقی کی مدھم دھنیں، کہکوں کی گونج اور مہنور کی کھلکھلاتی آواز سنائی دی۔ دانیال نے انتہائی بے نیازی اور بے سائے لہجے میں فون پہ کہا، ہیلو رومیلا، اتنی رات کے کیوں بار بار فون کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا اس وقت ایک اہم کارپوریٹ ایئر پارٹی میں ہے۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو، میرا موڈ خراب نہ کرو، صبح بات ہوگی۔ ہائے، اور فون بند ہو گیا، مگر اس چھوٹے سے جملے نے رومیلا کے دل پہ برف جمی ہوئی امید کی آخری پرت کو بھی پگھلا کے راکھ کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے بستر پہ گر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہانیہ جو باہر طوفان کی آواز سن کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، بہن کی لرزتی ہوئی پشت دیکھ کے فوراً دوڑ کے اس کے پاس آئی۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے غمزدہ لہجے میں بولی، باجی کب تک اپنے آپ کو اس بے وفا انسان کے لیے خود کو اندر کھلاتی رہیں گی؟ دیکھ لیا اس کی ترجیحات کو، اسے آپ کی تکلیف سے، آپ کی بیماری سے، آپ کی تنہائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رومیلا نے اپنے آنسوؤں کو پپوٹوں میں قید کرتے ہوئے ایک سرد اور مضبوط سانس لی۔ اس کے لبوں پہ تلخ سے مسکان ابھری۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے مگر تہیہ شدہ لہجے میں کہا، اب اور نہیں ہانیہ، بس بہت ہو چکا ہے۔ جس انسان کے لیے میری زندگی، میری سانسوں کی کوئی قیمت نہیں، اب میں بھی اس رشتے کو ایک لمحہ مزید نہیں بخشوں گی۔ میری خودداری، میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی ایسے شخص کے سامنے بھیک مانگوں جو روح کا سودا کرنا جانتا ہو۔ اب یہ رشتہ ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ مسلسل بارش کی اس رات جب سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، ٹریفک کا نام و نشان نہیں تھا، رومیلا کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی، خود کو سنبھالنے سے قاصر تھی۔ جب اس نے مجبور ہو کے گھر جانے کے لیے ٹیکسی سواری تلاش کی، قدم باہر نکالے تو اچانک گاڑی قریب آ کے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے ڈاکٹر حارث کا پرسکون باوقار چہرہ نظر آیا۔ اتفاق سے اسی راستے سے گزر رہے تھے۔ ڈاکٹر حارث نے فوراً گاڑی روکی، باہر نکلے، اپنی وضاحت شائستہ طبیعت کے مطابق مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے انتہائی احترام سے کہا، السلام علیکم رومیلا، اس شدید بارش میں آپ اس حالت میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ رومیلا جو سردی اور اندرونی کیفیت کی وجہ سے کانپ رہی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، یہاں کوئی سواری بھی نہیں مل رہی، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈاکٹر حارث نے ذرا بھی تردد کے بغیر اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، نہایت عاجزی سے بولا، آپ فوراً اندر بیٹھ جائیں رومیلا، موسم بہت خراب ہے، آپ کی صحت بھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بخیریت آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ راستے بھر گاڑی میں پرسکون اور باحیا خاموشی چھائی رہی۔ ڈاکٹر حارث نے نہ تو کوئی بے جا سوال کیا، نہ ہی رومیلا کی ذاتی حالات پہ کوئی طنز کیا، بلکہ کار چلاتے ہوئے وقتاً فوقتاً تسلی کے چند بول بولتے۔ جبکہ گاڑی رومیلا کے گھر کے دروازے کے سامنے رکی، ڈاکٹر حارث نے خود کو باہر آ کے دروازہ کھولا، ہانیہ کی آواز دی تاکہ وہ رومیلا کو اندر لے جا سکے۔ ہانیہ نے جب دروازے پہ اپنی بہن کو ڈاکٹر حارث کے ساتھ بحفاظت پورے عزت و احترام کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ڈاکٹر کے لیے عزت کا گہرا سمندر امٹ آیا۔ رومیلا نے دروازے پہ رک کے بھیگی ہوئی پلکیں انتہائی مشکور لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج پھر ایک اجنبی کی طرح نہیں بلکہ سچے مسیحا کی طرح میری مدد کی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ ڈاکٹر حارث نے اپنی نگاہیں جھکا کے ایک پرخلوص مسکان کے ساتھ جواب دیا، احسان؟ کیسی بات کر رہی ہیں رومیلا؟ انسانیت اور اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ وقت پہ اپنوں کا ساتھ دیا جائے۔ آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں، باقی سب بہتر ہو جائے گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا کسی بے حیائی، بنا کسی بناوٹ اور سچے اور اصول پرست انسان کی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھا، بارش کے شور میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رومیلا نے دروازے پہ کھڑے ہو کے محسوس کیا، زندگی میں جب اپنوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ کسی فرشتہ صفت انسان کو اس کی ٹھارس بندھانے کے لیے ضرور بھیج دیتا ہے۔ طوفان تھم چکا تھا مگر رومیلا اندر کا وہ فیصلہ اب بھی چٹان کی طرح مضبوط ہو چکا تھا، جیسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ اپنے کمرے کی میز پہ رکھے دانیال کے دیے ہوئے سوکھے پھولوں کو اٹھا کے جو اب بے رونق ہو چکے تھے، انہیں بغیر کسی تردد کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ اس کے دل میں دانیال کی محبت، اس کی یادیں، اس سے جڑی ہوئی ہر امید کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔
دروازے پہ قدموں کی چاپ سن کے ہانیہ نے اندر داخل ہوئی، سوالیہ نظروں سے بہن کو دیکھا۔ رومیلا نے گہرا ہلکا پھلکا سانس لیا۔ اس کے چہرے پہ خوف یا ندامت کے بجائے انوکھا اطمینان اور وقار تھا جس نے اس کی پوری شخصیت کو بدل ڈالا۔ اس نے مضبوط اور تہیہ شدہ لہجے میں ہانیہ سے کہا، اب اور انتظار نہیں ہانیہ، میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے دروازے دانیال کے لیے بند کر دیے۔ یہ رشتہ محض ایک فریب تھا اور اب میں اس ذلت آلود سمجھوتے کو مزید جاری نہیں رکھوں گی۔ میں آج ہی طلاق کا فیصلہ کرتی ہوں۔ یہ میری خودداری عزت نفس کا حتمی فیصلہ ہے۔ ہانیہ کے چہرے پہ مزید گہری مسکان پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے رومیلا کو مضبوط حصار میں لے لیا، جیسے وہ اس نے غلطی اس زندگی کی سب سے درست اور بہادرانہ فیصلہ کیا ہو۔ رومیلا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی ہر قید ختم ہو چکی ہے۔ ماضی کے تاریک سائے کو پیچھے چھوڑ کے اس کی روح آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کا ماحول کسی گہری سنجیدگی خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ رومیلا نے ہمت کر کے والدین کے سامنے بیٹھ کر وہ تمام سچائیاں تصاویر دانیال کی بے اعتنائی اور سیاہ باب رکھ دیے جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ جب اس نے دانیال کی بے وفائی مہنور کے ساتھ اس بے باک قربتوں کا احوال سنایا تو آنسوؤں کا ضبط کا بندھن توڑ کے بہہ نکلے۔ والد کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ رومیلا کے والد نے اپنی بیٹی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، جس کی آنکھوں میں تکلیف کے باوجود ایک چٹان جیسی خودداری چمک رہی تھی، اور بھرے ہوئے لہجے میں کہا، میری بچی، ہم نے تو کسی ایسے انسان کی سپرد نہیں کیا تھا جو تمہارے آنسو اور عزت کی قدر نہ جان سکے۔ اگر اس رشتے میں صرف ذلت دھوکہ باقی بچا ہے تو اس کا بوجھ ڈھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری عزت نفس اور سکون ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ والدین کی اس غیر متسلل حمایت اور رومیلا کے دل کو ایک انمول طاقت بخشی۔ اس دن تمام روایتی رکاوٹوں اور معاشرتی دباؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خاندان کے معزز افراد کی موجودگی میں دانیال کے گھر والوں نے باقاعدہ طور پہ پیغام بھجوایا کہ اس کھوکھلے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حتمی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ کاغذوں کا سمجھوتا نام نہاد رشتے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے۔ اس کے ساتھ ہی دانیال کا وہ باب بھی بند ہو گیا جس نے رومیلا کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل رکھا تھا۔ طلاق کی باقاعدہ کارروائی کے بعد رومیلا نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں سے بوجھ اتر چکا ہے جو اس کی سانسیں کھونٹ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں نیا روشن باب شروع ہو گیا۔ وقت کے بہاؤ نے زندگی کے زخموں پہ مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ دانیال کی زہریلی قید سے آزاد ہونے کے بعد رومیلا نے اپنی ساری توانائی اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ہنر نکھارنے میں لگا دی۔ جو روایتی ہینڈی کرافٹس اور آرٹ کا کام اس نے کبھی شوق کے طور پہ شروع کیا تھا، اس کی پہچان بنتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بنے ملبوسات، نفیس کڑھائی اور آرائشی اشیاء کی خوبصورتی نے جلدی شہر کے شائقین فن کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چند مہینوں کی محنت اور لگن خودداری کے بل بوتے پہ اس نے چھوٹا سا نہایت وقار بوتیک اور ہینڈی کرافٹس برانڈ شروع کر دیا۔ وہ کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اس کی کمائی نے اسے نہ صرف مالی طور پہ خود کفیل بنا دیا، اس کے چہرے پہ کھویا ہوا اعتماد اور وقار بھی واپس لے آیا جو کبھی دور کہیں دب کے رہ گیا تھا۔ جب وہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھی نئے کلیکشن کو ترتیب دے رہی تھی، ہانیہ چائے کی ٹرے لے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی کامیابی پہ فخر محسوس کرتی ہوئی بولی، باجی، آج آپ کو اپنے مقام پہ دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا ہے، اللہ جب ایک راستہ بند کرتا ہے تو کہیں بہتر دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا، ایک عورت کی اصل طاقت اس کا اپنا ہنر، اس کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ رومیلا نے اپنی بنائی ہوئی ایک خوبصورت شال پر سے نظر ہٹا کے محبت بھری مسکان کے ساتھ ہانیہ کو دیکھا اور پختہ لہجے میں بولی، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو ہانیہ، زندگی تب شروع نہیں ہوتی جب کوئی آپ کا ہاتھ تھامے، بلکہ زندگی تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے منوا لیں۔ اس کے لہجے کا سکون اعتماد اس بات کا غمگاز تھا کہ رومیلا نے نہ صرف ماضی کی ہر تلخی کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ اپنے مستقبل کے حسین ترین تصور اپنے ہی ہاتھوں سے تراش لیے۔ باہر کی ایک پرسکون روشن صبح گھر کے باہر مہمانوں کی گاڑی رکی، ماحول میں خوبصورت پر وقار سنجیدگی پھیل گئی۔ ڈاکٹر حارث اپنے بزرگوں اور خاندان کے چند معزز افراد کے ساتھ اب شائستگی کا پورا پاس رکھتے ہوئے رومیلا کے گھر کی دہلیز پہ تشریف لایا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے تحفے کے ساتھ سچی نیت اور شرافت کی جو کسی بھی رشتے کو ایک مقدس بندھن میں پرونے کے لیے کافی تھی۔ رومیلا کے والد نے آگے بڑھ کے نہایت گرم جوشی عزت کے ساتھ ڈاکٹر حارث ان کے بزرگوں کا استقبال کیا، انہیں بیٹھک میں بٹھایا۔ کچھ دیر کی خوشگوار اور باوقار گفتگو کے بعد ڈاکٹر حارث کے بزرگ نے انتہائی ادب اور احترام سے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا،
ہم یہاں کسی دنیاوی تمکتراک یا رسمی تقاضے کے تحت نہیں بلکہ انتہائی سلجھی ہوئی باہنر باحیا بیٹی روبیلا صاحبہ کے لیے رشتے کی درخواست لے کے آئے ہیں۔ ہم نے حارث کی زبان سے آپ کے خاندان کی شرافت اور بیٹی کی خدائی کے بہت چرچے سنے۔ آج ہم باقاعدہ طور پہ اس رشتے کے لیے آپ کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر حارث جو اس دوران باداب انداز میں نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے، چہرے پہ موجود حیا اور سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ رومیلا کی شخصیت، اس کے درد، اس کے ہنر کو کتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رومیلا کے والد نے مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی ہانیہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمک رہے تھے، پھر ڈاکٹر حارث کے بزرگوں کی طرف دیکھ کے پختہ اور مطمئن لہجے میں کہا، آپ لوگوں کا یہ پن اور یہ حیا دیکھ کر ہمیں دلی خوشی ہوئی۔ بیٹی کی عزت، اس کا سکون ہمارے لیے سب سے کچھ ہے۔ جب رشتہ بااخلاق اور اصول پرست گھرانے میں ہو تو اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جب کمرے میں بیٹھی رومیلا نے دروازے کی اور سے تمام باتیں سنی تو اس کے دل میں برسوں جمع ہونے والی سرد بحری اداسی کا بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی نے اسے آزمائشوں کے اندھیروں کے بعد مسیح اور سچا باوقار ہم سفر عطا کر دیا، جو نہ صرف اس کے وجود کی قدر کرنا جانتا تھا بلکہ اس کے زخموں پہ محبت احترام کا مرہم رکھنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں بکھری ہوئی پروقار باحیا فضا اس بات کی گواہی دے رہی تھی، یہ رشتہ محض دو خاندانوں کا نہیں بلکہ دو نفیس روحوں کا ملاپ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر حارث نے بزرگوں کی گفتگو میں چھلکتی ہوئی سچائی اور شائستہ انداز، خود ڈاکٹر حارث کی دینداری اور شرافت کردار کی پختگی نے رومیلا کے والدین کے دل جیت لیے۔ رومیلا کے والد نے مسکراتے ہوئے اپنے بزرگ دوست کی طرف دیکھا، انتہائی پراعتماد اور خوش دلی لہجے میں کہا، آپ لوگوں کی یہ شرافت، ڈاکٹر حارث کا خلوص دیکھ کے ہمارے دل کو جو سکون ملا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آج اس دور میں جہاں رشتے مفادات کی بنیاد پہ جڑے جاتے ہیں، وہاں دینداری، اچھے اخلاق اور باحیا روایات کا پاس رکھنے والا خاندان ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہم خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کرتے ہیں۔ والد کے منہ سے حتمی مثبت الفاظ سن کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تمام افراد کے چہروں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر حارث کے چہرے پہ بھی ہلکی سی شائستہ مسکان ابھری جس میں ان کی پرانی تہذیب، خلوص اور رومیلا کے لیے دل کی گہرائیوں میں موجود احترام صاف جھلک رہا تھا۔ دوسری طرف کمرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہانیہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمائی رومیلا کو گلے لگا لیا۔ رومیلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے، کسی زمانے اس کی تکلیف اور بے توجہی کی وجہ سے بہا کرتے تھے، مگر آج من میں نئے روشن مستقبل کی چمک تھی۔ اس نے محسوس کر لیا صبر خدائی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسے سچے باوقار مخلص جیون ساتھی کی صورت میں عطا کیا جو واقعی اس کی روح کی قدر کرنا جانتا تھا۔ بہار کی ایک بابرکت اور خلوص خوبصورت دن مسجد کے پرسکون اور روحانی ماحول میں نکاح کی یہ تقریب انتہائی سادگی اور وقار اسلامی روایات کے سائے میں منعقد ہوئی۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ فضول رسومات، بلکہ مخلص دعاؤں اور قرآن کی تلاوت اور بڑوں کی شفقت بھری چھاؤں میں رومیلا ڈاکٹر حارث کا مقدس رشتہ بن گیا۔ جب نکاح کے کاغذات پہ دستخط کرنے کا مرحلہ آیا، ڈاکٹر حارث کے چہرے پہ موجود حیا اور جبکہ رومیلا کے دل میں انوکھا گہرا اطمینان اتر آیا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو وہاں موجود تمام لوگوں کے دلوں سے نکلنے والی آمین نے فضا کو معطر کر دیا۔ رومیلا کے والد نے اپنی بیٹی کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا جبکہ ہانیہ نے خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ ڈاکٹر حارث نے آگے بڑھ کے پوری شرافت اور اطمینان کے ساتھ رومیلا کا استقبال کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، رومیلا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایک نئے سرے سے جوڑ لیا۔ اب آپ کی تمام دکھ تنہائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ رومیلا نے بھیگی ہوئی پلکوں، ہونٹوں پہ پرسکون مسکان کے ساتھ سر جھکا دیا۔ اس کے دل نے گہرائیوں سے محسوس کیا کہ آزمائش کے ان تمام طوفانوں اور اندھیروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا سچا باوقار مخلص جیون ساتھی عطا کر دیا جس کی چھاؤں میں اسے زندگی کا حقیقی سکون، عزت اور روح کا سکون مل چکا تھا۔